جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسی وائی بجی بات کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہو کہ بریانی بھی نکال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں ایک مبارک اور بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے اور ایک ایسے پروگرام کے انعقاد کرنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے کہ جس میں ہمارے علاقے کے 60 کے قریب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر ویراول سوراشٹر کا مشہور و معروف ادارہ ہے، جہاں اس کی تعلیمی اور تربیتی اور علمی سرگرمیاں روزے روشن کی طرح آیا ہے، وہیں وہ رفائی کام میں بھی سب سے آگے چل رہا ہے اور ہر امکان کوشش یہ رہی ہے کہ مدارس کے باہر بھی جہاں کہیں امت کو کسی لائن کی ضرورت ہے، الحمدللہ ادارہ اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی حنیف صاحب جڑا دامت برکاتہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ادارے کو بھی دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور حضرت کا سایہ عاطفت ہم پر دائر قائم فرمائے۔ میں اب اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے ہمارے جامعہ ہی کے ایک طالب علم حافظ محمد شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور قرآن کریم سے مجلس کا آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے جامعہ تعلیم الدین سلوگر کے ماہ ناز طالب علم، جو بچپن سے ہی ہمارے ادارے میں زیر تعلیم رہے اور ماشاءاللہ قرآن کریم اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ بس دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کا قرآن سنتے ہی رہے. جب بھی قرآن کریم کے کمپٹیشن یا مقابلے ہوا کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہ طالب علم اکثر نمایاں نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. اب قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں نعت شریف کے لیے ہمارے جامعہ ہی کے ایک طالب علم عبدالعلیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی جو ہے میٹھی آواز سے لوگوں کو محسوس فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں. سلطان امم کے قدموں میں جو عمر
اللہ کو پکارا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے جامعہ طالب الدین کے طالب علم جو اس وقت عربی اول میں زیر تعلیم ہیں اور ماشاءاللہ اچھے ہی انداز میں نظم و نعت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اب ہمارے جامعہ ہی کے ماتحت یہاں مانگرول میں 2 ادارے قائم کیے گئے ہیں، جس میں ایک لڑکوں کا ادارہ ہے اور ایک لڑکیوں کا ادارہ ہے۔ الحمدللہ وہ بھی بہت ہی اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں اداروں کو بھی کامیاب فرمائے۔ اسی کے ایک طالب علم مستقیم مدھا جو یہاں زیر تعلیم اور یہاں پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم جو ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے جو ہے میٹھی آواز میں نعت شریف سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز ہے کسی کا یا گرود سے زمانہ، پھونکا ہے ایشیا میں شیر فرنگیانہ۔ اعجاز ہے کسی کا یا گرود سے زمانہ، پھونکا
یہ تھے ہمارے ادارے کے ماتحت جو ایک ادارہ یہاں طیبہ میں چل رہا ہے، اس کے طالب علم و مستقیم بد تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اب ایک دوسرے طالب علم و مزمل بدر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ غریبی محمد کے گھر میں پڑی ہے، غریبی محمد کے گھر میں پڑی ہے۔ میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ غریبی محمد کے گھر میں پڑی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ طریقے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، طریقے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، طریقے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، طریقے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ کوئی شانی نہ یہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی شانی نہ یہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی شانی نہ کوئی شانی نہ یہ رب کا نہ میرے آقا کا۔ ایک کا جسم نہیں، ایک کا ثانی ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا ثانی ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، طریقے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہاں قبر میں، جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، طریقے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آئیے دوستوں، میں آپ کی چار اشارے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو تم، کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو تم، غیر کو اپنا سر نہ جھکاؤ، اپنے رب پر بھروسہ رکھو تم، غیر کو اپنا سر نہ جھکاؤ۔
उस खुदा की, बस नमाज़ों में दिल को लगाओ। वक्त के इन हवाओं से कह दो, यानी झूठे खुदाओं से कह दो। वक्त के इन हवाओं से कह दो, यानी झूठे खुदाओं से कह दो। वक्त के इन हवाओं से कह दो, यानी झूठे खुदाओं से कह दो, यानी झूठे खुदाओं से कह दो। क्या मिट सकेगा नहीं इस्लाम हरगिज़, मिट सकेगा नहीं इस्लाम हरगिज़, चाहे तू कितना शोर मचा, मिट सकेगा नहीं इस्लाम हरगिज़, चाहे तू कितना शोर मचा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, मबरूक। ये थे मुज़म्मिल बतक, जो यहाँ एक छोटे से इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मजमे में ज़रा भी कोई जो है डर नहीं, खौफ नहीं, और माशाअल्लाह एक जसारत के साथ और अपने हौसले के साथ इन्होंने एक जो है अपना नज़म के अंदाज में प्रोग्राम पेश किया है। बड़ा ही काबिल रश्क है। अब हमारी निगाहें अपनी औलाद पर नहीं होती है, वरना इन पर जैसी मेहनत की जाए ऐसा फूल जो है निकल कर सामने आता है। हम दूसरों के पीछे अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते हैं और दूर दूर से बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अगर हम अपनी ही औलाद पर नजर दौड़ाए तो इनमें वो सलाहियतें और इनके अंदर वो जो है हिम्मतें ऐसी छुपी हुई है कि अगर वो बारावर हो जाए और वो निकल कर सामने आए तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मुफ्ती साहब भी इनकी नजर से बड़े ही खुश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत मुफ्ती साहब की तरफ से इस तालिब इल्म को 2000 रुपये नकद पेश किए जाते। अल्लाह तबारक व ताला हजरत के देने को कबूल फरमाए और हमारे तलबा अजीज को अल्लाह ताला मजीद तरक्यात से माला माल फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही दूल्हे तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए हजरत से बड़े ही अदब और जो है एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि हजरत आए और अपना बड़ी खिताब फरमा कर हमें महजूज फरमाए और मुस्तफीद फरमाए। हजरत मुफ्ती हनीफ साहब जरा दामद बरकातुहुम हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुक़्तदा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यतन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबअुन मिन सुननिल मुरसलीन अन्निकाह वस्सिवाक वल्हया वत्तअत्तुर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कद्र वालिबुल एहतराम, आज के मजलिस निकाह के दुल्हे हज़रात, ये इज्तिमाई निकाह है यानी समूह लग्न। अल्हम्दुलिल्लाह, सरजमीन काठियावाड़ जब 7 जिले में थी, आज से 35 साल पहले हमने निकाह की बुनियाद डाली थी इस सरजमीन पर। तो यतीम बच्ची के निकाह से इसका आगाज हुआ और वो निकाह कराने वाले हजरत अक्तस हाफिज मौलाना अय्यूब साहब कड़वा कठोर गांव के रहने वाले थे। बाद में अफ्रीका में प्रोजेक्शन में तशरीफ ले गए और अभी माजी करीब में जवार रहमत खुदावंदी में तशरीफ ले गए। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे।
اور ان کے درجات کو بلند سے بلند فرماوے۔ حضرت محبین و مشفقین مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے وہ خلیفہ اور حجاز بھی، اگلا نکاح 7200 میں ہوا۔ آج سے 32 سال تو ہو ہی گئے۔ اس وقت نکاح کا سامان خریدا تھا 7200 کا ہوا، اور ابھی جو نکاح کی کٹ دی جا رہی ہے تقریباً 30,000 کو پہنچ چکی ہے۔ کاٹیاواد کے اب 11 ضلع ہو گئے سوراشٹر کے، اور ان سوراشٹر کے 11 ضلعوں نے بنیاد جو پڑی تھی الحمدللہ سبق کے درجے میں ہم لوگوں سے پڑھی، اور جامعہ تعلیم الدین کے عنوان کے تحت آج تقریباً 4,500 نکاح ہو چکے ہیں، اور اس کے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کی ترتیب یہی رہی کہ نکاح سے پہلے ایک جوڑ ہوتا ہے جس میں دلہا اور دلہن، وکیل اور گواہ، ان کو بلا کر بیٹے کے سامنے خاص طور پر اس کی بیوی کے حقوق کیا ہے اور بیٹی کے سامنے اس کے شوہر کا منصب اور مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ سیدھو گر پچھلی جمعرات کو یہ جوڑ ہو چکا۔ آج مجلس نکاح جامعہ تعلیم الدین ابھی سیلوگر گاؤں میں قائم، صرف تعلیمی تربیتی ہی کام نہیں بلکہ ساماجک، شیکشنک، ساروجنک، ساموہک یعنی قومی، ملی، سماجی، رفاہی امت کی مختلف پیرائی کی عجیب عجیب خدمات میں مشغول ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جامعہ کی ماتحتی سے 250 سے زیادہ گھروں میں جو بیوہ ہیں، نراگھار ہیں، ان کے گھروں میں اناج کی امداد پورے سال بھر ہوتی ہے۔ ایک عنوان ہے، اس عنوان کے تحت مختلف خدمات، لیکن بنیادی چیز تعلیم اور تربیت۔ الحمدللہ سیلوگر گاؤں کی بستی میں، ویراول تعلقے میں، گیر سومناتھ ضلع میں ہمارا یہ جامعہ روز اول سے اپنی بنیادوں پر قائم اور خوب بترقی۔ اس وقت حالات کی وجہ سے 300 کے اندر طلبہ ہیں، ورنہ مدرسے میں 450 طلبہ رہتے ہیں۔ پچھلے سالوں کا بجٹ 1,11,64,000 کا ہوا کرتا تھا، اس سال کا تقریباً مدرسے کا، مکاتب کا، اسکول کا ملا کر 84 لاکھ کا بجٹ۔ کام کرنے والا عملہ ہمارے علماء کرام اور اس طرح ہمارے ماسٹران حضرات، اور ہم سب مل کر کے امت کی موجودہ صورتحال پر، وقت کے تقاضے پر کام کر رہے ہیں۔ اسی کے عنوان سے یہ 7 نکاح ہے۔ دیکھیے ایک ہی پنڈال میں، ایک ہی جگہ میں، مانگرول ہی میں 151 نکاح کیے تھے۔ ایک ٹائم تھا 151 بھی نکاح کیے تھے، لیکن اب بس ضرورت پیش آ گئی، یہ محلے کے آس پاس والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں، مسجد والوں کو، کہ یہاں پر نکاح ہے۔ اتنا سادہ سا کام ہو گئے اور اتنا آسان سا کام ہو گئے۔ سامان کا آ جانا، کل ظہر کے بعد سے اثر میں سامان آیا، آج ترتیب ہو گئی، 10:30 سے 11:30 میں نکاح ہو جائے گا۔ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی، جو روز اول سے کام کرنے والے احباب ہمارے ساتھ ہیں وہ، اور مجلس نکاح کے جو لوگ ہیں وہ۔ یہ مجلس نکاح ہے۔ نکاح کیا ہے؟ کل انبیاء اور رسولوں کی سنت مستمرہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی، اپنے آپ سے پہلے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے، آپ من جملہ رسولوں کے ایک پیغمبر اور افضل الانبیاء والمرسلین آپ کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اور ہم نے ان کو بیویاں عطا فرمائی اور اولادیں عطا فرمائی۔ آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک اس بات رسالت کو، اور دوسرے نمبر میں انبیاء کے ساتھ 2 چیزیں خاص رہی، ایک بیوی والا ہونا اور ایک اولاد والا ہونا۔ یہ دلہن 7 ہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بیوی والا بناتا ہے، اور نکاح کی برکت سے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ بیوی کیا ہے؟ نکاح میں 2 عنوان ہیں، ایک کو دلہا، ایک کو دلہن۔
ایک کو شوہر، ایک کو بیوی، ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام جو چلایا، ایک مرد اور ایک عورت، مرد کی اصل آدم تھے اور عورت کی اصل حوا تھی، اور ان سے پورا سلسلہ آدمیت چلا اور پورا سلسلہ انسانیت چلا۔ سلسلہ آدمیت کا پہلا فرد آدم ہے اور سلسلہ آدمیت میں عورت کی ذات کا پہلا فرد حوا ہے۔ 28,000 سلبی اولاد کا باپ ایک اکیلا آدم ہے۔ ہماری تو سلبی اولاد کتنی 2 4 6 8 10، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی وہ 28,000 اولاد۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آج تک۔ نکاح انبیاء اور رسولوں کی سنت مستمرہ ہے۔ نکاح کر لینے سے انسان کا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح اللہ کی قدرت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ نکاح کر لینے سے انسان کا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ خالی نکاح کر لینے سے انسان کا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح کی ترغیب رسالت مآب تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ اے جوانوں، جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے نکاح کر لے، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یضمن لی ما بین لحیین وما بین جنبین ادخلہ الجنہ۔ اس میں فرمایا تو جو دینوں کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک زبان اور ایک شرمگاہ، تو اس کی حفاظت نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بزرگوں، مرد کو منصب کا مالک بنایا ہے، یہ مسجد کا امام بنے، یہ ممبر کا خطیب بنے، یہ امت مسلمہ کے لیے باغ دور سنبھالنے والا خلیفہ بنے، یہ امیر بنے، یہ جہاد کا سپہ سالار اعظم بنے، یہ فوج کا کمانڈر بنے۔ ایک منصب مرد کو دی، عورت کو حقوق کے مالکہ بنائے۔ بیٹی پر 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں عورت خاص پر، یا تو وہ بیٹی ہے، یا تو وہ بہن ہے، یا تو وہ بیوی ہے، یا تو وہ ماں ہے۔ جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیکی ہوتی ہے۔ نکاح کی برکت سے اگر اللہ اولاد میں بیٹی دی، خبردار یہ نیکی جس دن پیدا ہو گئی ماں اور باپ کے نام اعمال میں ایک فرشتہ اللہ مقرر کرتے ہیں، روزانہ ایک نیکی لکھتا ہے۔ روزانہ گھر میں بیٹی کا وجود نیکی ہے، یاد رکھنا اس کو، گھر میں بیٹی کا وجود نیکی اور گھر میں بیٹے کا وجود نعمت، اور نعمت پر شکر کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی، اور نعمت پر شکر نہیں کرے گا تو نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ تو بیٹی ہے تو نیکی کب تک؟ جوانی تک۔ اس میں بیٹی کے ماں باپ بھی ہیں، بیٹے کے ماں باپ بھی ہیں۔ تب بیٹی محبت کے ساتھ پروان چڑھی، اس کے ہر نخرے کو ماں باپ نے برداشت کیے، اور ماں باپ کے گھر میں ایک عجیب ٹھاٹ ہوتا ہے بیٹی کو، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن جس دن نکاح ہوتا ہے تو اس دن یہ نیکی رخصت ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے کو اللہ فرماتے نیکی لکھنا بند کر دے، تو ماں باپ کا تو نقصان ہو گیا کہ نیکی بھی گئی اور بیٹی بھی گئی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے دن بیٹی کے ماں باپ کو مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ مقبول حج و عمرہ، تو بیٹی کے ماں باپ کا آج حج کا دن، بیٹی کے ماں باپ کا آج حج کا دن، اور بیٹے کے ماں باپ کے آج عمرے کا دن۔ اچھا یہ بہن بنتی، باپ موجود ہو تو بیٹی کی شادی کراتا ہے، لیکن اگر بھائی ہے تو وہ بھائی جو بہن کی تربیت کرے، دین سکھائے، جوانے میں نجات مرد سے نکاح کرا دے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی اور بہن جنت میں ایسے ساتھ میں ہوں گے جیسے یہ دونوں ہوں گے. بھائی کو بھی جنت دلاتی ہے یہ. نکاح کی برکت سے یہ بیوی بنی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ نرم دل، اپنی بیوی کے ساتھ نرم اخلاق کا مالک یہ کامیاب شوہر. نکاح کی برکت سے ماں بنی، اس کے قدموں تلے جنت ہوگی. ان الجنت تحت اقدام امہاتہم. بس نکاح میں ایک ایک چیز کا خیال رکھنا. دوسری بات خدا نخواستہ اس ازدواجی زندگی کے سفر میں کبھی نامناسب حالات پیش آئے اور دیکھو لڑنا جھگڑنا یہ شریف انسانوں کی عادت نہیں ہے، شرافت کا تقاضا نہیں. شریف آدمی کبھی لڑتا جھگڑتا نہیں. جہاں دو برتن جمع ہوتے ہیں وہ بھی ٹکراتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے. دو مختلف مزاج، دو مختلف طبیعتیں، دو مختلف خاندان سے آنے والے یہ تو نکاح کی برکت سے ہوتا ہے. اس کا دل بنا دیتا ہے، اس کا جیون بنا دیتا ہے. اور وہ ایک دوسرے کے زندگی کے لیے ایسا تڑپتا ہے جیسا مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. یہ نکاح سے حاصل ہوتا ہے کہ زنا سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ نکاح ہی سے حاصل ہوتا ہے. دو الگ خاندان، دو الگ برادری، دو الگ طبیعت اور نکاح کی برکت سے ایک ہو گئے. لیکن کبھی کبھی نفس شیطان کی شرارت سے نامناسب حالات پیش آ جائے تو طلاق علاج نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا علاج نہیں ہے، بیوی کو سامنے بھیج دینا علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے فَإِنُّ نصیحت سے بات سمجھاؤ. نصیحت ایک بلند شیوا ہے. اے نصیحت کرے، ایک دوسرے کی ہمدردی رکھے، ایک دوسرے میں محبت کے جذبات کو تیز کرے. ہرگز ان کی خامیوں پر نظر نہ ڈالے، ان کی خوبی پر نظر ڈالے. شوہر کی بیوی کی خوبیاں تلاشے اور بیوی کی شوہر کی خوبیوں پر راضی ہو اور خامیوں کو دبا دے دے، خامیوں کو تذکیرے میں نہ لے آئے. دونوں طرف کے ماں باپ دونوں اولاد کو اپنی اولاد سمجھے. لڑکے کے سسرال والے داماد میں بیٹا سمجھے اور ان کو بیٹے کی طرح پیار دے اور عزت دے. اور بیٹی کے ماں باپ بھی بیٹے کے ماں باپ بھی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، اس کو بہو نہ سمجھے. جب تک گھر میں بٹی بنتی ہے ماں سارے نخرے برداشت کرتی ہیں. اب ساس بننے والے اس عورت کو، آنے والی بہو کو بیٹی ہی کی طرح اس کے نخرات برداشت کرنے چاہیے. لیکن بیٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نئے گھر کو بسانے کے لیے چلی ہوں، یہاں میری خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھا جائے گا تو میں خامی کو خوبی کی صورت کے اندر بدلنے کی کوشش کروں. انشاءاللہ العزیز اس گھر میں کبھی بھی تناقض اور اختلاف اور کوڑ پیدا نہیں ہو. محبتیں دیکھیں. خاص بات جو کہنے کے لیے وہ یہ نامناسب حالات پیدا ہو جائے، کڑوے میٹھے حالات آوے تو اس وقت صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. اپنے مسائل کے حل کے لیے آپس میں پہلے نمبر میں جب آپس میں خود مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو خاندان میں بھی نہ لے جائیں. گھر میں یا بیوی خود ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے. اور جب آپ گھر میں دونوں نہیں نمٹا سکتے ہیں تو گھر میں، اور گھر میں نہیں نمٹ سکا تو خاندان میں، اور خاندان میں نہیں نمٹ سکا تو سماج میں. اور اسلامی سماج کے باہر جانے کی گنجائش نہیں. اسلامی سماج سے بڑا کوئی سماج نہیں ہے. اب دوسرے مخلوط سماج ان کو علم نہیں، ان کو اسلام کے حقانیت کا اعتقاد نہیں، ان کو ہماری ہمدردی نہیں، اور ہمارے مسئلے کو کیا حل کرے گی. اس لیے قرآن نے یہ ترتیب بنائی ہے، گھر کے جھگڑے گھر میں، خاندان میں، سماج میں. اسلامی سماج سے اس کو باہر نہ لے جائے. دیکھیے انسانی شیطانی شرارتیں ہوتی ہیں اور کبھی شیطانی شرارت ہو خاص یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو ہم کم از کم مسنون دعاؤں کا اہتمام، روزانہ جو ہے تسبیحات کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی، اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. اپنی اولاد کی نکاح کی برکت سے جو اللہ عطا فرمائے تربیت کرنی ہے. یہ تعلیم گاہ ہے،
چاہے श्रीनगर में हो, चाहे बैंगलोर में हो, भारत भर में क्या होता है, इन तलबा को क्यों पेश करते हैं? एक इल्म सीखते हैं, एक सलाहियत बनती है और उम्मत के सामने उसको लाया जाता है। एक इंसान जिंदगी भर रहने वाला नहीं, आज हम हैं कल कब्रिस्तान के बहरामे में चले जाएंगे, लेकिन इल्म बाकी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी एक इल्मी सैराबी हो रही है। यहाँ 2 इदारे हैं, जामिया तैयबा लड़कों का है और एक जामिया तैयबा लड़कियों का है, जिसमें 350 से ज्यादा लड़कियां आलिमा कोर्स कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीमी सिलसिला है, शहर के अंदर एक पाकीज़ा वातावरण और माहौल है। हम भी कोशिश करें अपने औलादों को दीन पढ़ाएं, दीन सिखाएं। तालीम के बगैर कोई कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती। अमर रखना ये बहुत बड़ी गाली है, जहालत बहुत बड़ा बुरा सुलूक, इसलिए तालीम के जेवर से आरास्ता करें। ये निकाह 7 है, चूंकि खाली 15 दिन में 7 नाम मुंतखब हो गए बगैर किसी इश्तिहार के, कुछ नहीं आया उनको हाँ कह दिया, जो कुछ नहीं आए उनको हाँ कह दिया। अब इसमें 7 निकाह की तरतीब हो गई। अभी लोगों को पता चले उससे पहले हमने बंद कर दिया। आइंदा हमारा प्रोग्राम 13 मार्च 9 शाबान श्रीनगर मदरसे के सालाना जलसे में इंशाअल्लाह मुलज़्ज़िम होने वाला है। तो जो हजरात ख्वाहिशमंद है वहाँ नाम लिखा सकते हैं, यानी 2 महीने के ऊपर का वक्त बाकी। 13 मार्च 9 शाबान को मदरसे का वार्षिक जलसा है, उसमें निकाह का प्रोग्राम है। 30 उलमाए किराम श्रीनगर से फारिग होंगे, 16 कुरान करीम के हाफिज फारिग होंगे और कंप्यूटर और टेलरिंग के अंदर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सिलाई काम सीख रहे हैं, वो वक्त पर नतीजा आएगा। पिछले कोरोना के 70 लड़के 9 से लेकर के 12 तक स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। हमारे मास्टरों की टीम है, मास्टर आसिफ है, मास्टर हारून है, मास्टर अब्दुल कादिर है, मास्टर शौकत है। इस तरह हमारे मास्टर हजरात मास्टर वहाँ काम करते हैं। श्रीनगर में 7 मास्टरों का स्टाफ है, मास्टर आरिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह जमकर के मेहनत करते हैं बच्चों पर, और स्कूल में प्राइमरी से लेकर के कॉलेज के दूसरे साल तक में बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इनकी फीस भी मदरसा बनता है। पिछले लॉकडाउन के जमाने में मदरसे में 1,30,000 रुपये स्कूल की फीस बनी, जबकि लॉकडाउन के हालात पर स्कूल भी है, मदरसा भी है, 16 मकातिब, हमारे मकातिब के असातिज़ा भी यहाँ मदरसा दारुल उलूम की शक्ल में 5 साल में निसाब पूरा होता है तैयबा में, जिनकी जिम्मेदारी हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब शेखदार संभाल रहे हैं। तो यहाँ हजरत मुफ्ती हुसैन साहब के माताबी में हमारा स्टाफ 9 आदमियों का और लड़कियों के मदरसे में 18 का स्टाफ वो है। ये 13 का, 9 का, मकातिब का, 16 का और जामिया का हम तनख्वाह 72 आदमी, 72 आदमी, और 72 आदमी में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का खर्च होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, अल्लाह दस्तगीर से पूरा कर रहे हैं। हमारी दी हुई सलाहियत काम में लग जाए। अभी हम कोशिश करते हैं एक एम्बुलेंस बनाएंगे जो हमारे श्रीनगर और श्रीनगर के अतराफ में 1 आध हफ्ते में इंशाअल्लाह मुलज़्ज़िम तैयार गाड़ी हो जाएगी। सिर्फ उसमें डीजल डलवाना है और मामूली सा जो है खर्च, बाकी उसको खिदमत के लिए हम चलाएंगे। यहाँ भी हमने 11 पलंग रखे हैं, बीमार आदमी अपनी जरूरत के लिए ले जाता है। वॉकर रखे हैं, व्हील चेयर रखी है, 3 पैर वाली बाइसिकल रखी है, हवा के गद्दे रखे हैं, पानी के गद्दे रखे हैं। पिछले कोरोना में जब जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ ऑक्सीजन के बोतल भी बसाए हैं। उम्मत को जिस तबके में जो जरूरत पड़ती है उम्मत से लेकर के उम्मत को देना है। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की जायदाद नहीं है, कौम से लेकर कौम को देना है। अब इसमें कोई माथाकूट और मथामले नहीं है, बस कौम से बात समझानी है, कौम को देनी। एक खटला था, आज 13 खटले हो गए, लेकिन एक भी स्टॉक में नहीं, ये सब बीमारों की खिदमत के लिए। और जब आ जाती है जरूरत पूरी हो जाती है तो वापस दे देते हैं। आलमी सतह से काम करना, हम कोई एक जगह पर जम करके बैठने वाले नहीं है। कायनात की पूरी जमीन हमारी खिदमत का मैदान है।
اور کائنات کا ہر فرد امت ہماری محنت کا میدان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ چمار ہو، چاہے وہ برہمن ہو، ہماری محنت کا میدان کائنات کے تمام افراد ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان سے جا کر خوشامد کے ساتھ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا دین امت تک مختلف طبقات میں پہنچانا اور پہنچا کر کے اس کا حق ادا کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ سری نگر سے ہمارے مولانا فیروز صاحب، پاٹن سے ہمارے مولانا عمران صاحب، اور یہاں ہمارے اساتذہ جو لو ہیں مولانا محسن صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عرفان صاحب، یہ نکاحوں کے کام وغیرہ ہمارے ماسٹر عبد القادر صاحب کر رہے ہیں، اور ماسٹروں کا گروپ ماسٹر آصف صاحب جب سے اعلان ہوتا ہے تب سے لے کر کے آپ کے سامان بنوانے تک ایک محبت کا، ایک وفا کا، ایک خلوص کا، ایک جذبات کا نام ہے جامعہ تعلیم الدین۔ بس صرف صلاحیت ہر ایک میں، اور ہر ایک کی صلاحیت کا امت کے لیے لگ جانا، ہم تو ساتھیوں کو حرکت دے دیتے ہیں، کسی کی رقم لگ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ پیر لگتے ہیں، کسی کی ذہنی صلاحیت لگتی ہے، ایک حسین سنگم ہے، ایک بہت زبردست عنوان ہے، جس عنوان کے تحت ہر ایک کی صلاحیت استعمال ہو رہی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی ہمارے ہاتھ پیر بن جائے، ہم بھی آپ کے ہاتھ پیر بن جائیں، انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد امت میں انقلاب پیدا ہوگا۔ ان تمام گروہوں کو جو سینوگر کے، پالڑی کے ہیں، باوڑی کے ہیں، مرونڈا کے ہیں، منگلور کے ہیں، سپاسی کے ہیں، تاری کے ہیں، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ہی ایریا ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی احباب ہیں، انہوں نے ہم کو زینت بخشی۔ اگر وہ ہماری دعوت پر تشریف نہ لے آتے یا ہماری اس صلاحیت کو وہ استعمال میں نہ لے آتے تو یہ صلاحیتیں کھلتی نہیں۔ یہ تو ہمارے محسن، ان کا ہم پر احسان ہے جو یہاں تک تشریف لے آئے۔ یہ وہ نکاح ہے، بس خیال پیدا ہو گیا ضرورت کا اور اعلان ہو گئے۔ وہاں جوڑ میں میں نے کہہ دیا کہ جوڑ سینوگر میں ہے، نکاح جو ہے منگلور میں ہے، بہت مبارک مجمع ہے۔ ایک نے بھی اشارے تن بھی نہیں کہا کہ سینوگر میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ وفا، یہ خلوص، یہ للہیت، یہ سپورٹ ان بھائیوں نے جو ہم کو دیا، حقیقت کے اندر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی۔ ورنہ آپ نے یوں کہا کہ بھائی ہم 4 سینوگر کے اطراف کے ہیں تو ہمارے سب سینوگر میں رکھ لے، کسی نے چور چیرا نہیں کیا۔ یہ ہمارے وفا شیان ساتھی، جامعہ چل رہا ہے اپنی جگہ پر، یہ ہمارا گاؤں وہ ہے جو زبردست وفا اور محبت اور سلوک کا سفر ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھی خدمت طلباء کی مدرسے کی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ عز و جل خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ نکاح کا خطبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نکاح ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کوشش کریں گے 11:30 بجے تک دعا ہو جائے۔ آپ لوگوں کے کھانے سب کے اپنے گھر پر، بس ہم لگن کا مطلب یہ ہوتا ہے اجتماعی نکاح کا کہ جوڑ میں قیمتی باتیں بیان کر کے نکاح میں مختصر پروگرام کر کے آپ کا جو سامان مرتب کیا ہے وہ آپ کی گاڑیوں میں بھروا دیں اور آپ اپنے اپنے جگہ پر 12:30 بجے تک خیریت کے ساتھ پہنچ جائیں، چونکہ آپ کو اپنا پورا خاندان وہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان کو مبارکبادی اور ان سے ملنا اور ان کو کھلانا اور ان کے مہمان نوازی سب آپ کے کام باقی ہیں، اس لیے مختصر نکاح کا خطبہ اور نکاح پڑھا کرتے ہم یہاں سے مسجد میں مبارکبادی دیتے ہوئے رخصت کریں گے۔ یہاں کوئی فیس نہیں ہے، نہ نکاح کی کوئی فیس، نہ نام لکھانے کی کوئی فیس، ہم نے مسجد کی بھی کوئی فیس نہیں رکھی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور ساری چیزوں کے پیسے اکٹھے کرنے میں بھی حساب کس کو دینے، اس لیے بس اللہ کا گھر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ عبادت کرو، نماز پڑھو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، چیزیں استعمال کرو، لیکن یہ دربار شہنشاہی خداوندی ہے، اس لیے اللہ کے گھر کا عزت اور احترام مالک کے استحضار کے ساتھ کرنے کا ہے۔ یہ مالک اللہ کا گھر ہے
اور اللہ کے گھر کے آداب بجا لانا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان کی جو صورت حال ہے انتہائی خطرناک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کچھ مفاد پرست ہوا پرست انسانوں کی عادت ہے. ہمیں محبت اور ہمیں جو ہے سلوک اور ہمیں ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ نفرت کو ختم کرنا ہے. ہم محبت کو پھیلائیں گے, ہم اچھے اخلاق کے ذریعے سے نفرت کا خاتمہ کریں گے. بس اللہ تعالیٰ تمام نکاحوں کو بے انتہا قبول فرمائے. ہر فرد امت کی, مسلمانوں نے ہندوستان کی اور عالم کے تمام مسلمانوں کی اور کائنات کے تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دیکھو محمود قادر بھائی دیسو اور ان کے وکیل ہیں قادر ابراہیم چوہدری. میں وکیل کا نام بولتا ہوں, ذرا جلدی جلدی یہاں آ جائے. بس میں بولتا ہوں محمد عبداللہ کیسور اور شبیر جمال چوہان. چلے گئے یہاں بھی بیٹھ جاؤ. اور سلطان غنی بن قبیل, ان کے وکیل ہیں قادر ابراہیم چوہدری اور گواہ بھی یہی ہے ناصر غنی بن قبیل. ان کے وکیل ہیں غنی اللہ رکھا عیسیٰ خان اور گواہ میں تاجو بھائی اور اقبال بھائی یمن ہے. محمد اپنے عرفان بھائی. ان کے وکیل ہیں محمد حسین بھائی رانا اور گواہ میں اقبال محمد عیسیٰ بھائی. اقبال بھائی جن کا نام بولو وہ ساتھی اٹھ کر آ جائے. اور نادر اللہ عیسیٰ بھائی اشرف اللہ رکھا چھوڑا. ان کے وکیل ہیں حنیف ابراہیم کاریا اور ان کے گواہ میں ابراہیم محمد بھائی چکانی اور حاجی قاسم بھائی آقا. یوسف اسماعیل خان. ان کے وکیل ہیں فاروق احمد بھائی کرنا اور گواہ میں صادق اسماعیل برانیہ اور شعیب یعقوب بھائی شیخلا اور مصطفیٰ عمر بھائی اکا دلہن ہیں اور ان کے وکیل شعیب یعقوب بھائی شیخلا. ان کے وکیل ہیں ہارون حسین بھائی اللہ. ہارون بھائی اللہ میں پڑھوں اس طرح پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق المصدوق الخبر أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي مقام فمن رغب عن سنتي فليس مني اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قادر بھائی ابراہیم چوہٹی آپ نے اپنی وکالت سے اور محمد بھائی عبداللہ کیسور اور سبیر جمال سوانی ان دونوں شاہدین کی شہادت سے دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں 4000 روپیہ نقد مہر کے عوض فاطمہ جو بیٹی کے محمد بھائی چوہٹیا کی، محمد جو بیٹے ہیں قادر بھائی کیسور کے، ان کے نکاح کے اندر بیوی بنا کر کے دی. آپ لوگوں نے سنا بھائی محمد محمود قادر کیسور آپ نے فاطمہ بنت محمد چوہٹیا کی ذات کو وکیل کی وکالت دونوں گواہوں کی گواہی حاضرین مجلس کی موجودگی میں 4000 روپیہ نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیے. محمد قادر ابراہیم بھائی چوہٹی آپ نے اپنی وکالت سے اور محمد عبداللہ کیسور اور سبیر جمال توانی ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے موکلہ جن کا نام فریدہ بنت محمد چوہٹیا ہے 70 غریب بھائی کبیرانی کے نکاح میں 4000 روپیہ نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر دیا. بھائی 70 غریب بھائی کبیرانی آپ نے فریدہ بنت محمد چوہٹیا کی ذات کو وکیل کی وکالت دونوں گواہوں کی گواہی حاضرین مجلس کی موجودگی میں 4000 روپیہ نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. غنی بھائی اللہ رکھا عیسیٰ خان غنی بھائی آپ نے اپنی وکالت سے اور تاجو بھائی حسن بھائی کبیرانی اور اقبال حسین کبیرانی ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے موکلہ جن کا نام اسما بیگم اخلاق احمد ہے جو سپاسی کے رہنے والے ہیں، ناصر جو بیٹے ہیں غنی بھائی کبیرانی 4000 روپیہ نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر کے دیے.
नासिर भाई गनी कबीरानी आपने अस्मा बेगम बिनते अफनान अहमद की जात को 4000 रुपया नकद मेहर के एवज इस वकील के वकालत दोनों गवाहों की गवाही हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में बीवी बनाकर अपने निकाह में कबूल की। हमने कबूल किया। मोहम्मद हुसैन भाई मूसा भाई गवेलिया आपने अपनी वकालत से और इरफान भाई मोहम्मद ईसा कानी और कादर अमान ईसा कानी इन दोनों शाहिदीन की शहादत से हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में आपके मुवक्किला जिनका नाम फातिमा सुलेमान गवेलिया 4000 रुपया नकद मेहर के एवज इरफान इब्ने सुल्तान भाई ईसा कानी के निकाह में बीवी बनाकर के दिया। भाई इरफान इब्ने सुल्तान ईसा कानी आपने फातिमा बिनते सुलेमान गवेलिया की जात को इस वकील की वकालत दोनों गवाहों की गवाही हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में बीवी बनाकर अपने निकाह में कबूल किया। हनीफ भाई इब्राहिम भाई कारिया उनके गवाह में हैं इब्राहिम मोहम्मद भाई जिकानी हाजी कासम भाई हक्कानी। हनीफ भाई इब्राहिम भाई कारिया आपने अपनी वकालत से इन दोनों गवाहों की गवाही से और हाजिरीन मजलिस की गवाही से दुल्हा अशरफ अल्लाह रखा भाई चौहान के निकाह में फरीदा मोहम्मद हुसैन कारिया को 4000 रुपये नकद महर के एवज के अंदर बीवी बनाकर दिया। अशरफ अल्लाह रखा भाई चौहान आपने 4000 रुपये नकद महर के एवज में हनीफ इब्राहिम कारिया की वकालत से फरीदा मोहम्मद हुसैन कारिया को अपने निकाह के अंदर बीवी बनाकर कबूल किया। फारूक अहमद भाई कन्ना गवाहें सादिक इस्माइल भाई पराड़िया और सोहेल याकूब भाई सेकला। फारूक अहमद भाई कन्ना आपने अपनी वकालत से इन दोनों गवाहों की गवाही और हाजिरीन मजलिस की गवाही से यूसुफ इस्माइल खादिम के निकाह के अंदर रेहाना इस्माइल भाई कोलाब को 5000 रुपये नकद महर के एवज के अंदर बीवी बनाकर दिया। यूसुफ इब्राहिम भाई खादिम फारूक अहमद भाई कन्ना की वकालत से रेहाना इस्माइल भाई कोलाब को 5000 रुपये नकद महर के एवज के अंदर अपने निकाह के अंदर बीवी बनाकर कबूल किया। मुस्तफा उमर भाई उका उनके वकील हैं हारून हुसैन भाई अलाद। गवाहें सोएब यूसुफ भाई याकूब भाई सेकलाल आसम हसन भाई बेटा। हारून भाई आपने अपनी वकालत से इन दोनों गवाहों की गवाही और हाजिरीन मजलिस की गवाही से मुस्तफा उमर भाई उका के निकाह के अंदर फातिमा हुसैन भाई अलाद को 5000 रुपये नकद महर के एवज में बीवी बनाकर दिया। मुस्तफा उमर भाई उका आपने हारून भाई हुसैन भाई अलाद की वकालत से फातिमा हुसैन भाई अलाद को 5000 रुपये नकद महर के एवज में अपने निकाह में बीवी बनाकर कबूल किया।
میں یہ کہنا یہ ہے کہ 6 جنوری یعنی آئندہ جمعرات صبح 8 بجے سیڈوگر مدرسے میں قرآنک کمپٹیشن ہے، یعنی مسابقت القرآن الکریم۔ یہ 16 برس سے الحمدللہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے گجرات کے پہلے نمبر کے قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو تلکسر میں تجوید و قرات کے شعبے میں صدر القراء وہ تشریف لاتے ہیں۔ تا آئندہ جمعرات صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک سیڈوگر مدرسے میں قرآنک کمپٹیشن یعنی جلسہ ہے، جس میں بچے بہت ہی حسین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعرات کو تھوڑا 3 گھنٹے کا وقت فارغ کر کے 8 بجے سیڈوگر مدرسے میں تشریف لے آئے۔ بہت شاندار پروگرام ہے۔ میرے بزرگوں قرآن کریم کا سننا یہ ہدایت کا باعث اللہ کا مقدس کلام ہے، اور بڑے سریلے انداز میں ہماری قوم کے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ عاجزانہ درخواست ہے، دوپہر کو کھانے کے ساتھ دعوت ہے، 8 سے 12 تک کا پروگرام ہے۔ مانگرول والے بھی اور جتنے یہاں نکاح کی مجلس میں جہاں جہاں سے ساتھی آئے ہیں، ان سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے قرآن کمپٹیشن میں بچوں کا قرآن سننے کے لیے اس پروگرام کے اندر ضرور تشریف لے آئیں گے۔ اور 13 مارچ 9 شعبان کو سالانہ جلسہ ہے، جس میں علماء قرآن حفاظ فارغ ہوں گے۔ اس پروگرام کے اندر جن کو ابھی سے نکاح رکھوانے ہیں وہ ہفتے 15 دن کے اندر نام لکھوا دیں، چونکہ لمیٹیڈ نام رکھے جائیں گے۔ حالات کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں کچھ ٹھکانا نہیں۔ آخری دن تھا سیڈوگر مدرسے کا 2020 اور لاک ڈاؤن پڑا تھا، اور اس وقت 25 نکاح تھے۔ پھر مانگرول میں، سیڈوگر میں، ڈاری میں الگ الگ جگہ پر نکاح سیٹ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس اس بدحالی سے حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ محدود یعنی لمیٹڈ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس لمیٹڈ پروگرام میں جن کے نام 15 دن میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز ان کو موقع دے دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خزانہ غیب سے ساری چیزوں کے انتظامات بحال فرما لے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حمد کے ساتھ مجلس شروع ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ دعا پر مجلس ختم ہوتی ہے۔ مانگنا اللہ سے ہے، دینے والی ذات اللہ کی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، لوگ اپنے امنگ اور ارمان کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کا در دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جو خدمات اس عنوان کے تحت ہو رہی ہے اور تمام خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے مجلس سے نکاح جس وقت تک کے آغاز ہوا، ہمارے حنیف بھائی پٹھان، یوسف بھائی بولا، پہلے سے ساتھ میں سامان کی ترتیب، انتظامات کرنا، سب سنبھالنا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خود جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله۔ اللهم لك الحمد من السماء ولك الحمد من الأرض ولك الحمد من ما شئت من شيء بعد۔ يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا غفار يا عزيز يا الله۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، تمام نکاحوں کو بے استفا قبول فرما، زوجین میں خود محبت نصیب فرما، نیک اولاد مقدر فرما، ایسی اولاد جو پورے عالم میں تیری دین کی داعی بن کر کے چلے، ایسی اولاد نصیب فرما۔ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مصائب مشکلات پریشانیوں سے ان کے خاندانوں کی گھرانے کی عالم کی بسنے والی انسانیت کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک ہندوستان میں نفرت کے پھیلانے والے ایک عجیب قسم کا ماحول قائم کیے ہوئے ہیں،
हमको डराने और खौफ में रखने का एक अजीब किस्म का माहौल कायम किए हुए हैं। ऐ अल्लाह, इस खौफ को अमन में बदलने वाली जात आपकी है, इस नफरत को मोहब्बत में बदलने वाली जात आपकी है। ऐ अल्लाह, आपने इस खित्ते की भरपूर हिफाजत फरमाई है। ये सालिहीन की सरजमीन है और ये अल्लाह ये इल्म की सरजमीन है, ये काम की सरजमीन है। एक उन्वान आपने दिया है जिसमें लोगों की सलाहियतें लग रही है। और हम राहिमीन जामिया को कबूल फरमा, खिदमत को कबूल फरमा। हमारे असातिज़ा जो हालात में रहकर भी ऐ अल्लाह काम कर रहे हैं, ये पहला मौका है तेरे दरबार में हर दुख दर्द पेश किया जा सकता है। तनख्वाहें बढ़ती है लेकिन ये हमारे वफाशियार स्टाफ है कि इस साल अपनी तनख्वाहें घटा दी इसलिए कि जनता नहीं है और पूरा गुजारा नहीं हो सकता। ये खुशकिस्मत हमारे साथी हैं कि किसी ने 2000, किसी ने 3000 एक महीने में तनख्वाह घटा करके भी काम करने का ये अल्लाह हमारे साथ सबूत पेश किए और कर रहे हैं। पहले तनख्वाह 16,000 थी, अभी 13,000 है। पहले तनख्वाह 10,000 थी, अभी 7,000 है। ये पहला साल है, हालात है, उम्मत भी दुख दर्द में मुब्तला है। ऐ अल्लाह, ये वफा, ये मोहब्बत और खुलूस का ताउन जो साथियों ने मुझे पेश किया है, वो ही बेहतर बदला दे। हमारे पास तो कोई बदले की चीज नहीं, तो ही बदला दे सकता है। अल्लाह उम्मत जहाँ जो पैसा लगाना चाहती है उसमें वो पैसा लगा दे। ऐ अल्लाह रहमान माशी मुश्किलात और परेशानियों को खत्म कर। हमने एक सिलसिला शुरू किया है यौमिया सदके का, रोजाना सदके के 5-10 रुपये गड्ढे में डालने। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 40, 50, 60 हजार रुपये उसमें से निकलते। किसी के घर की लाइट बिल, किसी के घर के खाने का खर्चा, कोई दवाखाने का खर्चा, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मिस्किन, कोई जरूरतमंद के घर के अंदर अनाज उससे डाला जाता है। आप लोगों में से अगर कोई चाहे तो वो गल्ला ले ले, अपना नाम लिखवा दे उसमें। इससे किसी गरीब की, किसी यतीम की, किसी बेवा की, किसी जरूरतमंद की, किसी भूखे की, किसी बीमार की, सर्दियों के जमाने में कंबल वगैरह की खिदमत इससे होती है। और एक दिन का 5-10 रुपये घर की तरफ से सबका निकाल देने से पूरी मौत से हिफाजत होती। सबका मुसलमान का साया है, सदका करने से माल में बरकत पैदा होती। अगर कोई चाहत रखता है तो यहाँ साथियों से ले ले और अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करवा दे। महीने महीने गल्ला खुलता है और फिर उससे जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होती है। ऐ अल्लाह, आप रहमत राहिमीन ये निकाह पढ़ने वाले दूर दूर मकामात से यहाँ पहुंचे। अल्लाह इनकी जाड़ों की, मालों की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, अमल की भरपूर हिफाजत फरमाए। सलामती के साथ अपने अपने मकाम तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह काम जो कर रहे हैं इसमें जो कमी, कोताही, गलती, खामी हो रही है अल्लाह हम माफी चाहते हैं, उन्हें माफ करवा दो। आइंदा उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। हमारे जामिया के असातिज़ा, स्कूल के असातिज़ा, मकातिब के असातिज़ा, तैमा के असातिज़ा, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात जिनके नाम लिए गए नहीं लिए गए, काबिल सब शुक्र शान है जो काम कर रहे हैं। इनके जानों में, मालों में, इज्जतों में, आबरूओं में, ईमान में, अमल में, उलूम में, अमल में बरकतें नसीब फरमा। तमाम निकाहों को इनके कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पर भी कसे हालात जो है, परेशानियां आ रही, अल्लाह तेरा सहारा बन जाए, अल्लाह तेरी मदद शामिल हल हो जाए। हर घर में कसे हालात से बचा लेना, नेक औलाद दे देना, इनके घरों में खुशहालियां पैदा कर देना, इन्हें बरकतों से मालामाल कर देना। तेरा नबी फरमा चुका है जो तंगी का शिकार हो निकाह कर ले, अल्लाह उसके घर में बरकत पैदा कर देगा। अल्लाह इन्हें खूब खुशहालियों से मालामाल फरमा। अल्लाह कब तक कोरोना के गीत गाते रहते, अल्लाह अब तो आसाइश पैदा कर दी। ये तो हमको डरा है, वापस हमको घरों में सेव करने की बातें हो रही। तू कहाँ गया कि मेरा रब, जो तो हमारी मदद को आ जा। ये जालिम सारी दौलतें इकट्ठी करके हमको कंगाल बनाने की साजिश से कर रहे हैं। मौला कुछ नहीं है, तुम्हें मुश्किल कशा है, तुम्हें हाजत रवा है। अल्लाह उम्मत का ये छोटा सा सरमाया लगा और काम आ गया और अल्लाह इंतजार करने वालों का इंतजार पूरा हुआ।
सुबह क़यामत तक और जिंदगी के आखिरी सांस तक उम्मत के मुख्तलिफ तबकात में महाबत के साथ दाखिल होकर के काम लेने के फैसले फरमा। हमारी किसी बदअमली से हमें महरूम करने से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम निकाहों को अपने फजल करम से और निकाह पढ़ने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। जो बारात की साथ में आए, गाँव से जिम्मेदार हजरत आए, तमाम गाँवों से हमारे जितने भी जिम्मेदार हजरत तशरीफ ले आए हैं और हमारी दावत पर लब्बैक फरमा करके अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी ज़ीनत बने हैं, उन सब को अल्लाह अपने ओहदे और मर्तबे में बरकत नसीब फरमा। मांगी हुई दुआएं अपने फजल करम प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में सहाबा सिद्दीकीन शुहदा सादिकीन और अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन के सलात के सदके में इस मजलिस की आमीन के सदके में कबूल और मंजूर करना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। भाई नेता कितनी भी अभी हासिल कर लेंगे और सामान के लिए गाड़ी बारी बारी लगा देंगे, साथ शहर बनने में देर नहीं लगेगी। बड़ा सामान उस तरफ रखा है, छोटा सामान यहाँ जाने लगा ताकि जो है काम और इत्मीनान से आराम के साथ यहाँ से जाए, कोई भीड़भाड़ न करे, कोई शोर न हो और एक दूसरे साइड लेने में आगे पीछे न होकर यहाँ एक साथी जो है